خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، خاشعۃ اس حال میں، اس صورت میں کہ جھکی ہوئی ہوگی، پست ہوں گی، ذلیل ہوں گی۔ خاشعۃ اسم فاعل ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے۔ ابصار و آنکھیں، بصر ان کی جمع، ابصار جمع مکسر ہے، اسی لیے خاشعۃ مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ ابصار و آنکھیں، ہم ان کی، خاشعۃ ابصارہم ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، پست ہوں گی۔ ترہقہم، رہا کا اس نے ڈھانپ لیا، وہ چھا گیا، یرہقو وہ ڈھانپ لے گا، وہ چھایا جائے گا۔ یہاں تا لگا دیں یا کی جگہ پر تو یہ بن جائے گا مخاطب کے لیے تو ڈھانپ لے گا، یا مؤنث غائب کے لیے وہ ڈھانپ لے گی۔ ترہقو ڈھانپ لے گی، ہم ان کو، کون ڈھانپ لے گی؟ ذلۃ ذلت اور رسوائی۔ خاشعۃ ابصارہم آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ وَقَدْ كَانُوا و جب کہ، واو کے معنی حالانکہ، جب کہ، واو کے معنی اور، واو کے معنی قسم بھی ہوتے ہیں۔ جب کہ، قد حقیقت ہے، وقد جب کہ حقیقت ہے، کانوا یدعون کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، دعا اس نے بلایا، یدعو وہ بلائے گا، یدعون وہ بلائیں گے۔ اور یہ لفظ ہے یدعون، یہ پیسے وائز ہے، جس کے معنی ہے وہ بلائے جائیں گے۔ فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے شروع میں اگر کانا آ جائے تو یہ چلا جاتا ہے ماضی استمراری میں۔ یدعون وہ بلائے جائیں گے، کانوا یدعون وہ بلائے جاتے تھے، الی السجود الی طرف، السجود سجدے کے، الی السجود سجدے کے لیے۔ دنیا میں مؤذن اذان دیتا تھا، کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے۔ وہم و حالانکہ، ہم وہ، سالمون سالم تھے، صحیح سالم تھے، درست تھے، صحت مند ہونے کے باوجود نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، حالانکہ وہ صحیح سالم ہوتے لیکن نہ آتے، نماز نہ پڑھتے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکشف ربنا عن ساقہ، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولیں گے، فیسجد لہ کل مومن و مومنہ، تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائے گا، فیبقا پس باقی رہ جائے گا، کون؟ کل من کان یسجد فی الدنیا ریاء، ہر وہ بندہ باقی بچ جائے گا جو دنیا میں دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا ہے، وَسُمْعَةً اور شہرت کے لیے سجدہ کرتا ہے، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ وہ سجدے کے لیے جائے گا، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا تو اس کی کمر جو ہے وہ ایک تختہ بن جائے گی، وہ جھک نہیں پائے گی۔ اس لیے سجدہ صرف اللہ ذوالجلال کو کیا جائے، عبادت صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، اور مخلص ہو کر کی جائے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، کسی قسم کے دکھاوے کے لیے یا شہرت کے لیے نماز نہ پڑھی جائے۔ جو بندہ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے ایسا کام کرے گا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اور وہ لوگ بھی تندرست ہونے کے باوجود نماز کے لیے نہیں جاتے تو ان کی کمر ایک تختہ بن جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گی۔ کتنی بد نصیبی ہے اس شخص کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے باوجود بھی سجدہ نہ کر پائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔